ناظرین السلام علیکم. ناظرین اب سے چند گھنٹے پہلے یہ بات پاکستان کے ناظرین اب سے چند گھنٹے پہلے چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ندیم رضا کی اپوائنٹمنٹ جو ہے وہ سامنے آئی. اس کے ساتھ ہی اس چیز کی بھی وضاحت آ گئی کہ جنرل باجوہ ایز چیف آف دی آرمی سٹاف جو ہیں وہ 19 اگست کو ہی وہ نوٹیفیکیشن ہو گیا تھا. وہ اگلے 3 برس کے لیے کنٹینیو کریں گے. یوں وہ جو اسپیکولیشنس تھیں، وہ جو ایک بازار گرم تھا کہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان ایک ٹینشن کا ماحول ہے، پتہ نہیں حکومت یہاں جا رہی ہے، حکومت وہاں جا رہی ہے، وہ تمام افواہیں اور وہ اسپیکولیشنز جو ہیں وہ ہمیں اب دم توڑتے نظر آتی ہیں. اس ڈیولپمنٹ کی پاکستانی پالیٹکس پہ کیا اثرات ہوں گے؟ جہاں مولانا یہ کہتے ہیں کہ میں پھر کچھ عرصے میں آنے والا ہوں، جہاں پہ نواز شریف صاحب کے باہر جانے کے حوالے سے اسپیکولیشنز ہوتی ہیں، جہاں یہ بھی اسپیکولیشنز ہو رہی ہیں کہ جو پی ٹی آئی کا فورن فنڈنگ کیس ہے وہ ایک بہت ہی کرٹیکل اسٹیج پہ جا چکا ہے اور پھر پاکستان کی معیشت جو ہے وہ ریکور نہیں کر رہی. ان تمام چیزوں پہ بات کرنے کے لیے میرے ساتھ ایک بہت ہی بھرپور پینل ہے. مجھے اسٹوڈیو سی میں جوائن کر رہے ہیں عقیل کریم دیدی صاحب، چیئرمین ہیں AKD گروپ کے، پاکستان کی ممتاز کاروباری شخصیت ہیں. ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب ارشاد بھٹی صاحب جو سینئر تجزیہ کار ہیں، کالمنسٹ ہیں، ہمارے پروگرامز میں ہمیشہ ریگولرلی شرکت کرتے ہیں. ویری وارم ویلکم ٹو بوتھ مائی گیسٹ ہیئر. اور ناظرین مجھے DSNG پہ جوائن کر رہے ہیں ریزیڈنٹ ایڈیٹر روزنامہ ڈان کے ٹیلی ویژن پرسنالٹی بھی ہیں جناب فہد حسین صاحب، اور مجھے DSNG پہ ہی جوائن کر رہے ہیں اسلام آباد سے صابر شاکر صاحب جو کہ سینئر تجزیہ کار ہیں. ڈسکشن کا ہم آغاز کرتے ہیں. ارشاد بھٹی صاحب، کیا پرائم منسٹر عمران خان کی تمام سیاسی مشکلات آج ختم ہو گئیں؟ نہیں، سیاسی مشکلات جو اگر آپ ان کو دو پہلو ہیں. اسپیکولیشن تو چل رہی تھی، آپ کے جاننے والے لوگ کالمنسٹ لکھ رہے تھے کہ جناب عمران خان کا پتہ نہیں کیا فیوچر ہونے والا ہے، یہ ہونے والا ہے، وہ ہونے والا ہے. یہ 15-20 دن سے تو چل رہی تھی اسپیکولیشن. جو گورننس اور جو عام آدمی کی ہوپ باسکٹ ہے وہ رہے گا اور وہی فوکس کرنا ہے. جو عمران خان صاحب کا جو یہ ہوا بنایا گیا تھا، یہ ایک ہوا تھا، ایک جان بوجھ کے ہمارے یہاں پتہ نہیں ہے، آپ کہتے ہیں نوٹیفیکیشن نہیں ہوا. آپ کہہ دیں نا اپنے ٹویٹر پہ کہہ دیں اللہ ایک ہے، تو لوگ نیچے لکھنے کا آپ کو آج پہلی مرتبہ پتہ چلا ہے. آپ نے یہ کہاں سے جان لیا؟ کلمہ پڑھا ہوا ہے کبھی؟ یعنی ہمارے یہاں تو اس طرح کے لوگ ہیں. تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ کوئی اس طرح کا تھا. وہ آلریڈی یہ چیز تو چل رہی تھی نا کہ نوٹیفیکیشن نہیں ہو رہا، نوٹیفیکیشن نہیں. یہ تو میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے کچھ بھی چلا دیں. وہ عمران خان اور آرمی چیف صاحب ہاتھ پکڑ کے آ رہے ہوں تو انہوں نے کہا دیکھا، لوگوں کو دکھانے کے لیے آ رہے ہیں، علیحدہ دیکھا، علیحدہ کتنا فاصلہ ہے، 2 فٹ کا فاصلہ ہے، ایک مسکرا رہا ہے، دوسرے کا چہرہ سنجیدہ. یہ چلتے رہیں گے. اب کلاسیفیکیشن ہوگی. جیسے ایک وقت ہوتا تھا بھٹو اور اینٹی بھٹو، اب ہیں عمران خان اور عمران خان کا چہرہ جن کو پسند نہیں ہے. ہم عمران خان کی گورننس پہ ہمیشہ میں بھی تنقید کرتا ہوں، ان کی سلیکشن آف پیپل پہ تنقید کرتا ہوں، ان کی فیصلوں پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. اچھا پھر ایک یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو تو لائے سلیکٹرز تھے نا، ادھر بری بات کہتے ہیں، یہاں بڑے مزے لے رہے کہتے ہیں عمران خان سے کیا بات کرنی، جن سے مولانا نے بات کرنی ادھر مزے لیتے ہیں اور اپریشیٹ کرتے ہیں کہ مولانا صحیح بات کر رہے ہیں. یہ تو یعنی مولانا کا اس کا مطلب تضاد ہے. یعنی آپ یہ ساری افواہیں تھیں. عمران خان موجود ہیں، عمران خان کا سب سے بڑا حریف عمران خان ہے، عمران خان کا سب سے بڑا حریف عمران خان، اور ان کی گورننس اور ان کی سلیکشن آف پیپل اور ان کے اگلے یہ ڈو اینڈ ڈائی والے اگلے 6 مہینے ہیں. اگر مولانا صاحب اٹھا کے بوریا بستر چلے گئے، نواز شریف صاحب اوور کوٹ سمیت لندن پہنچ گئے، اور باقی زرداری صاحب ہیں وہ اللہ ان کو صحت دے وہ بھی کراچی چلے جائیں گے یا جیسا بھی ہوگا. تو اب عمران خان ورسز عمران خان ہے. عمران خان نے اگر اپنی یہ پرفارمنس اور یہ ہوپ باسکٹ ہے اس میں اگر انڈے کچھ رکھ دیے جو ان کے وعدے دعوے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں. عقیل کریم دیدی صاحب، عمران خان کے چیلنجز سیاسی آج بڑھ گئے کم ہو گئے؟ دیکھیں پاکستان میں جب ان کی حکومت شروع ہوئی تھی چیلنجز تو اسی دن سے بہت زیادہ تھے، اور چیلنجز ہر آنے والے دن میں کم ہوتے جا رہے ہیں. ہاں، میرا اپنا خیال ہے. میں صرف دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، پاکستان میں اگر 2008 کی حکومت لے لو، پورے 5 سال ایک ہی بات آتی تھی، حکومت گئی. پھر نواز شریف صاحب آئے، پورے 5 سال ہم یہی سنتے رہے، گئے. عمران جب سے آیا ہے یہی باتیں شروع ہو گئی ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس سوچ سے اب باہر نکلنا چاہیے. ہمیں اب اس سوچ میں جانا چاہیے کہ ملک کے لیے کچھ ہونا چاہیے، اس کے لیے اپوزیشن ہو یا عام عوام ہو، ان سب کو چاہیے کہ پاکستان کو ہم فوکس کریں. ہم بہت پیچھے رہ گئے، ہم بہت کرائسس میں جا چکے ہیں، اب ہمیں وہاں سے نکلنا. میں اس کے معاشی اینگل پہ نا بزنس کے آپ کے ساتھ آتا ہوں. میں تھوڑا سا ایک پولیٹیکل فیل پہلے لے لوں، میں پھر آتا ہوں اس کے اوپر. فہد حسین صاحب،
کیا آج پرائم منسٹر عمران خان جو ہیں وہ سیاسی طور پہ زیادہ مستحکم ہو گئے ہیں یا پہلے سے زیادہ کمزور آپ کو نظر آتے ہیں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم سیاسی استحکام کو کس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں. اگر تو ہم ڈیفائن کرتے ہیں اس طریقے سے کہ ان کی حکومت کو کوئی خطرہ ہے، تو نہ وہ خطرہ پہلے تھا اور نہ ہی بظاہر اب ہے. ان کی پوزیشن سیکیور ہے. اگر آپ اس کو اس طریقے سے ڈیفائن کرتے ہیں کہ ان کے جو سیاسی مخالفین ہیں وہ کتنے طاقتور ہیں، تو نہ وہ پہلے بہت طاقتور تھے اور نہ ہی اب ان میں کوئی نئی طاقت آ گئی ہے. تو پیچھے اگر آپ پھر رہ کیا جاتا ہے ڈیفائن کرنے کا کہ وہ کتنے سیکیور ہیں، پیچھے رہ جاتا ہے کہ ان کی کارکردگی کیسی جاری ہے اور وہ اس وقت پاکستان میں حکمرانی کس طریقے سے کر رہے ہیں، اور اس کی بنیاد پہ ان کی پرفارمنس کا، ان کی حکومت کا جو ہے وہ تاثر پرسپشن کیا ہے. یہی ایک پیمانہ ہے جس پہ ہم ان کو وے کر سکتے ہیں. اس پیمانے میں جہاں تک پرفارمنس ہے وہ تو ہمارے سامنے ہے، اس پہ تو یعنی بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. صابر شاکر، یہ جو پولیٹیکل کیس ہے فارن فنڈنگ کا جو اس وقت الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے ہے، جس میں اپوزیشن کی یہ ریکویسٹ مان لی گئی ہے رہبر کمیٹی کی کہ اس کی روز سماعت ہو، یہ کتنا سیریس ہے تحریک انصاف اور حکومت کے لیے؟ ڈاکٹر صاحب، جو ہے غیر ملکی فنڈنگ کا جو قانون ہے وہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت بہت کلیئر ہے. اس میں کوئی شک شبہ نہیں ہے، کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. اور جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف نے اس کو روکے رکھا اور مختلف عدالتوں سے رجوع کیا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اس پہ کارروائی نہ کرے، اس کی ہیئرنگ نہ کرے، اس سے ان کی کمزوری کا اندازہ ہوتا ہے. اور اگر یہ سمجھدار ہوتے، اسے بچنے کا طریقہ موجود ہے، اگر یہ سمجھدار ہوتے تو یہ اپنی پارٹی کو اسی الیکشن سے پہلے تحلیل کر دیتے، نئی پارٹی رجسٹر کرتے اور اس پارٹی کے نشان پر، اس پارٹی کے نام پر الیکشن لڑتے، تو یہ بالکل سیکیور تھے. آپ کو میں مثال دے دیتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو اس وقت پارلیمان میں موجود ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نہیں ہے، وہ پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز ہے. کیونکہ جب پیپلز پارٹی محترمہ بے نظیر بھٹو کے زمانے میں جب ان کو سزا ہوئی، تو جب خدشہ ہوا کہ یہ پارٹی ڈسکوالیفائی ہو سکتی ہے اور پرویز مشرف صاحب الیکشن سے عین پہلے اس پارٹی کو بین کروا دیں گے اور ڈسکوالیفائی کر دیں گے، نوٹیفائی کر دے گی فیڈرل گورنمنٹ، تو محترمہ بے نظیر بھٹو نے اس الیکشن سے پہلے ہی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرینز کے نام سے پارٹی رجسٹر کروائی، جو آج تک پارلیمان میں موجود ہے. تو یہی چیز پاکستان تحریک انصاف کی ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس ہے، پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ جو ہے وہ بالکل واضح ہے کہ اگر کوئی جماعت غیر ملکی فنڈنگ میں ملوث پائی جاتی ہے، ذرا رکیں اس پہ ایک ڈیفرنٹ ریویو لے لیتے ہیں. صابر، بڑا زبردست آپ نے بہت ہی مفصل، بہت ہی اچھا آپ نے ایکسپلین کر دیا ہے کہ ایک تلوار لٹک رہی ہے تحریک انصاف کے سر پہ، اسی لیے اس کو لٹکاتے رہے ہیں کورٹس میں جا کے. ارشاد بھٹی، آپ یہی سمجھتے ہیں؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ یعنی اگر کوئی پاکستان تحریک انصاف یا اس حکومت کے لیے اس وقت کوئی چیلنج ہے، تو جس طرح اب وہ اپوزیشن چلی گئی ہے کہ روزانہ کی بیس پہ ہونا چاہیے، تو یہ ہے. اور لیکن عمران خان صاحب دوسری طرف کہتے ہیں کہ اس میں کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کل اپنے ترجمانوں کو بھی کہا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہیں نکلے گا، آپ بے فکر ہو جائیں، اس میں ہے ہی کوئی نہیں. وہ ایسا کیوں سمجھتے ہیں؟ اب یہ ان کا، کیونکہ بابر اوان صاحب ان کی مشاورت کر رہے ہیں اور وہ ان کو بتا رہے ہیں کہ، اور اس پہ اب یہ ہے کہ دو رائے. ایک یہ ہے کہ ان کو پہلے سے مس گائیڈ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ فکر ہی کوئی نہیں کرنے کی ضرورت، ہم کر لیں گے، اور پھر وہ 24 مرتبہ درخواستیں ہیں لاہور ہائی کورٹ کا، اسلام آباد ہائی کورٹ. دوسری بات ہے، میرا خیال اس وقت اس الیکشن کمیشن کو یہ نہیں سننا چاہیے، کیونکہ یہ الیکشن کمیشن پرسنل ہو گیا ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ. چیف الیکشن کمشنر کے 2 ممبرز کی نامزدگی پر چیف الیکشن کمشنر اور عمران خان کی جو یا حکومت کی آپس میں ہارڈ ٹاکس ہے اس پہ، اور پھر اس الیکشن کمیشن نے مبینہ طور پہ جتنے بھی فیصلے دیے ہیں جو حکومت کے خلاف ہے، جو ان کے حق میں اور ان کے اور دوسری پارٹیوں کے حق میں اور ان کے خلاف تھے، ریفرنس باقی سارے، اور جس طرح یہ اس میں، اور پھر یہ دسمبر میں چیف الیکشن کمشنر جانے والے ہیں.
تو میرا نہیں خیال کہ چیف الیکشن کمشنر کو ان کے ذریعے سنا چاہیے. اس کے لیے سپریم کورٹ میں کوئی ہونا چاہیے یا کچھ اس طرح, یا جب تک نیا چیف الیکشن کمشنر نئے ممبر نہیں آتے اس وقت تک. وکیل کریم صاحب, آپ فائنینس کے آدمی ہیں, ہاؤ سیریس از دس کیس؟ دیکھیں, ہمارے ساتھ پرابلم ہے کہ ہم نٹی گٹی کو لے کے بیٹھے ہوتے ہیں. ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ ہمارا ملک جا کہاں رہا ہے. ہم بہت ساری ایسی باتیں کر جاتے ہیں جو ہمارے ملک کے اگینسٹ ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں صرف یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارے اوپر ڈیٹ کتنی ہے, ہم اس کو ری پے کیسے کریں گے. ہمارا فسکل, وہ کہتے ہیں کہ غیر قانونی حرکت کی ہے, میں آپ کو پتہ نہیں کہاں سے پیسے آ گئے. میں یہ کہہ رہا ہوں غیر قانونی حرکت ہے. دیکھیں 20 سال پرانا کیس کھول کے ہم بیٹھ گئے نواز شریف کا, بے نامی اکاؤنٹ, بے نامی بل پاس ہونے کے پہلے کھول کے بیٹھ گئے زرداری کے. میں یہ کہتا ہوں کہ میں یہ ساری چیزوں کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری, دیکھیں میں بتاتا ہوں اپوزیشن کا حق ہے, کرنا چاہیے, میں یہ نہیں کہتا, لیکن آپ یہ سوچیں تو صحیح اس سے ہمیں نقصان کتنا ہو رہا ہے. کیا اس ملک میں کوئی کام نہیں کرنا ہم نے؟ کیا اس ملک کو اس کرائسس سے باہر نہیں نکالنا آپ نے؟ کیا لوگوں کو غربت سے باہر نہیں نکالنا آپ نے؟ آپ جب الیکشن میں جاتے ہیں تو یہ تو نہیں کہتے کہ میں فلاں کو یہ کر دوں گا. آپ تو یہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو روزگار دیں گے, ہم ملک کے قرضوں کو کم کریں گے, ہم لوگوں کو مکان دیں گے. تو یہ مکان, اب اس طرف بھی تو آؤ نا بھائی, یہ کام تو کرنے تو. دیکھیں ایک میں آپ کو بات بتا رہا ہوں, آپ جب آئے تھے انویسٹیگیشن نہیں ہوگی. میری ایک بات سنیں, آپ حکومت میں آئے, آپ کو فکر تھی $11 بلین آپ کیسے دو گے. آپ کے دوست ملکوں نے $14 بلین آپ کو کریڈٹ پہ دے دیے. 14 بلین آل ٹوگیدر 14. $6 بلین تو سعودی عرب کے بنتے ہیں آئل کے ساتھ ملا کے. 3 بلین قطر, 3 بلین ابو دھابی اور $2 بلین چائنا. یہ سارے سافٹ لون ہیں. اسی کی وجہ سے آپ کی اکنومی آگے چلی ہے, اور اسی کی وجہ سے آپ ڈیفالٹ نہیں ہوئے, اور اسی کی وجہ سے آپ کا ملک ٹرن اراؤنڈ ہونے جا رہا ہے. او بھائی, آپ لوگوں سے پیسے لے چکے ہو, آپ کو یہ پیسے واپس دینے, آپ نے اپنی ملک کی اکنومی کو ٹھیک کرنا ہے. خدا کے واسطے اس کرائسس والی باتوں سے ہم باہر آئیں اور اس ملک کو مشکلات سے نکالیں. فہد حسین صاحب, مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ عقیل کریم دیدی یہ کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن کو اس کو پریس کرنا ہی نہیں چاہیے بیکاز یہ ایک خام خواہ کا پینڈورا باکس ہے. مجھے تو یہی سمجھ آئی. فہد حسین, دیکھیے یعنی کہ اصولی بات تو یہ ٹھیک کر رہے ہیں کہ ہم سب یہی دعا کرتے ہیں کہ اس ملک میں استحکام ہو اور اس طرح کی سیاسی جو پنجہ آزمائی ہے وہ نہ ہو, اور ایک سٹیبلٹی ہو, اور سب مل بیٹھ کر ایک ورکنگ ریلیشن شپ بنائیں اور اس ملک کو آگے لے کے چلے. اس میں تو کوئی دو رائے ہے ہی نہیں, لیکن زمینی حقائق جو ہیں وہ کچھ مختلف ہیں. وہاں پہ تو ایک دنگل ہے, یہاں پہ تو ایک جسے کہتے ہیں گھمسان کا رن ہے, اور اس میں جس طریقے سے اپوزیشن کے خلاف ایک محاذ آرائی ہوئی ہے, ظاہر بات ہے ان کے سامنے بھی ایک اس طرح کا ایک موقع ان کو مل رہا ہے. ان کو نظر آ رہا ہے کہ یہاں پہ پی ٹی آئی جو ہے وہ کمزور وکٹ پر ہے, تو سیاسی جو ان کی حکمت عملی ہے اس کے مطابق تو ظاہر بات ہے وہ وہاں پہ حملہ کریں گے جہاں پہ لگتا ہے ان کا جو حریف ہے وہ کمزور ہے. اور یہاں پہ کمزوری جس طرح صابر شاکر کہہ رہے تھے, بالکل درست کہہ رہے ہیں, بظاہر تو کمزوری نظر آ رہی ہے, لیکن اگر آپ نے پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو بینیفٹ آف ڈاؤٹ دینا ہو ڈاکٹر صاحب, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں واقعی میں انہوں نے کوئی غلط کام نہیں کیا, ان کے پاس وہ تمام تر شواہد موجود ہیں اور وقت آنے پر وہ پیش کر دیں گے اور معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن اگر ان کے پاس نہیں ہے تو پھر ظاہر بات ہے کہ پرابلم کھڑا ہو سکتا ہے. صابر شاکر صاحب, چونکہ اس کمزوری کی طرف اشارہ آپ نے دلایا تھا, اس میں سے کیسے نکلیں گے عمران خان؟ ڈاکٹر صاحب, اس میں یہ ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور خاص طور پہ جس طرف اشارہ کیا بھٹی صاحب نے, چیف الیکشن کمشنر سردار رضا خان صاحب, دیکھیں رہبر کمیٹی گئی, اپوزیشن جماعتوں کا اتحاد ہے وہ, انہوں نے ایک درخواست بھی دی اور ملاقات بھی کی, اور اس کے بعد انہوں نے یہ ڈیلی بیسس پہ اس کو فکس کر دیا. ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہوگی 26 نومبر سے, اور دن ہیں ان کے پاس, پورے 9 دن ہیں ان کے پاس جی. اور یہ کیس تقریباً ہو چکا ہے, کلوزنگ کے قریب ہے. اب صرف آرگومنٹس ہونے ہیں فائنلی, اور چونکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان خود یہ رپورٹ سبمٹ کروا چکا ہے. آئی تھنک جب تھے طارق باجوہ صاحب سے گورنر اسٹیٹ بینک, ان کے زمانے کی بات ہے, تو وہ بھی ان اکاؤنٹس کی نشاندہی کر چکا ہے. اب یہ اگر آپ رول آف لا کو دیکھیں گے, قانون کی حکمرانی کا جو تصور ہے, اس میں تو پھر یہ اس کی زد میں تو آ رہے ہیں, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے. اور سردار رضا خان صاحب جو کہ چیف الیکشن کمشنر ہیں, وہ بھی انہوں نے کیا کیا ہے, غلط کیا ہوا ہے؟
یہ غلط کیا کیا ہے؟ اس میں ڈاکٹر صاحب باہر غلط یہ کیا ہے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت اپنی پارٹی کے لیے باہر سے فنڈ نہیں لے سکتی پاکستان کی حدود سے باہر، اور ایسے فنڈز آئے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف کے اکاؤنٹس میں گئے ہیں. یہ کیس ہے، یہ مسلم لیگ نواز پہ بھی یہ الزام لگایا ہوا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی کیس پینڈنگ ہے. پاکستان تقریباً کوئی $3 ملین پاکستانی کا سیاسی فگر ہے جماعت ڈاکٹر جیسے تحریک انصاف ہے جس کا بہت بڑا ڈائسپورا سپورٹ ہے امریکہ میں، برطانیہ میں، تو وہ اسے کہتے ہیں وہاں سے فنڈ ریزنگ کر ہی نہیں سکتی. دیکھیں بات یہ ہمارا قانون سر بالکل نہیں کر سکتی. کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی باہر سے فنڈ نہیں لے سکتی، باہر سے پیسہ نہیں لے سکتی. یہ قانون بڑا کلیئر ہے پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت، پاکستان پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے تحت 2002 کا شاید، میرے پاس اس وقت نہیں ہے، ابھی ہم نے پروگرام میں اس کو دکھایا بھی ہے. اس میں کلیئر ہے کہ کوئی بھی جماعت، وہ ایک تو ہے کہ اینٹی پاکستان، دہشت گردی، اس طرح کی چیزوں میں ملوث ہو، یا پھر اس کو ثابت ہو جائے کہ اس نے باہر سے اس کو فنڈنگ ہوئی ہے، وہ خواہ الیکشن کمپین کے لیے ہو، خواہ وہ کسی بھی وجہ کسی بھی چیز کے لیے ہو. یہ قانون بڑا واضح ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. تو صرف یہ ہے کہ ظاہر ہے پاکستان تحریک انصاف، یہ بات درست ہے کہ وہ اتنی ایکسپرٹ نہیں ہے، وہ ایک فلاحی جماعت. صابر شاکر صاحب قانون بڑا واضح ہے، صابر شاکر صاحب بتاتے ہیں قانون بڑا واضح ہے. سننے والوں کو یہ بھی خیال آتا ہوگا کہ قانون ہے بھی بہت عجیب و غریب، بیکاز جو حقائق ہیں ون سیکنڈ گراؤنڈ ریالٹیز جو ہیں اس کے خاصے منافی ہے یہ قانون بنا ہوا. بہرحال اس بریک کے بعد اس ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں آفٹر دا. ناظرین ویلکم بیک. ایک سوال تھوڑا سا کنیکٹ کر کے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس سے میں معیشت کی طرف جانا چاہتا ہوں. میرا آپ سے سوال یہ تھا اخیل کریم دیدی صاحب کہ بنیادی طور پر ایلیمنٹ غلط ہے کیا؟ مطلب اگر پاکستانی ڈائسپورز، جیسے بھی صابر شاکر صاحب وقفے سے پہلے میں بتا رہے تھے، یا تو کسی حکومت نے، امریکن گورنمنٹ نے، CIA نے، یہودیوں نے، زائنسٹ لابی نے، ہندوستان کی حکومت نے فنڈنگ کی ہو، اگر یہ فنڈنگ پاکستانی ڈائسپوراز کی ہے جنہوں نے، میں نے جہاں تک انڈرسٹینڈنگ مجھے سمجھ آئی تھوڑا سا دیکھ کے، کہ لوگوں نے، پاکستانی امریکن کمیونٹی جو لوگ ہیں انہوں نے اپنے کریڈٹ کارڈز کے ذریعے، اپنے ڈیبٹ کارڈز کے ذریعے یہ فنڈنگ کی ہے جو کہ یہ پارٹی فنڈنگ کرتی رہی، اس میں اصولی طور پہ کیا چیز غلط ہے؟ مجھے تو ابھی تک یہ سمجھ میں نہیں آئی کہ آپ کے قانون میں کلیئر لکھا ہوا ہے کہ جتنا بھی ریمیٹنس آئے گا آپ اس کے بارے میں سوال نہیں کر سکتے. 1992 کے آپ ہاں، اب آپ وہ ساری چیزیں کھول کے بیٹھ گئے. اب مجھے یہ بتا دیں کہ جب آپ ایک طرف ہی قانون بنا ہوا ہے کہ آپ جتنا پیسہ منگوائے اس کے اوپر آپ سے کوئی سوال نہیں پوچھا جائے. یہ سال پہلے تھا، یہ سال پہلے تھا. ہاں ٹھیک ہے، اب نہیں ہے، اب نہیں ہے، اب ختم کر دیا گیا. اب صرف $1,00,000 کوئی بھی بھیج سکتا ہے، صرف $1,00,000 سال میں ایک دفعہ بھیج سکتا ہے. پہلے ان لمیٹڈ تھا. $1,00,000 ابھی بھی آ سکتا ہے، ابھی بھی بن سکتا ہے. $1.5 کروڑ $1,00,000 یا 50 کی لمٹ کر دی ہے. اچھا، اب لیکن پہلے تو ان لمیٹڈ پیسہ آپ لا سکتے لیکن ہیں. اس پہ کوئی کوشچن نہیں ہوگا کہ کہاں سے کوئی کوشچن نہیں، اس $1,00,000 پہ کوئی سوال نہیں ہے؟ اس پہ نہیں ہوگا. اچھا ریلی، نہیں، کہ وہ کہیں سے بھی آ جائے، وہ کہیں سے بھی. وہ اسرائیلی حکومت بھیج دے آپ کو پھر؟ دیکھیں حکومت کا تو ہوتا نہیں ہے، یہ پیسہ تو ریمیٹنس تو پاکستانی بھیجتے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی باہر والا تو بھیج نہیں رہا. ارشاد بھٹی صاحب اگر یہ بات ہم مان لیں، اتنا ہم سافٹ ہینڈل دے دیں پی ٹی آئی کو اور عمران خان کو، تو پھر 1992 کا جو ایون فیلڈ اپارٹمنٹ کا کیس ہے اس کو نکال لیا، 20-25 سال پرانے کیس کو، اس پہ پوری قوم اور میڈیا پاگل ہو گئے 2-2.5 برس تک، تو یہ تو پھر ایک کھلا تضاد نہیں ہو جائے گا؟ نہیں دیکھیے، میں تو ڈبل اسٹینڈرڈ ان کے ساتھ بصد ادب، یعنی آج ہم بڑے ہیں ان کے ساتھ میں، یعنی ایک بات پہلا یہ ہے کہ میں نے صرف یہ اعتراض اٹھایا ہے کہ یہ مجھے الیکشن کمیشن مجھے پرسنل لگتا ہے. اچھا، وہ تو صابر نے مان لیا. پرسنل لگتا ہے. آپ دیکھیں اس الیکشن کمیشن نے، جیسے ابھی وقفے میں اخیل کریم ڈیڈی صاحب کہہ رہے تھے کہ ایک لمٹ ہوتی ہے کہ 10 لاکھ روپیہ مثال کے طور پہ خرچے گئے ایک امیدوار. وہ اب اس کی کون سی نیشنل اسمبلی اور پروونشل اسمبلی کے الیکشن کی اب آپ بتائیں کسی ایک کو انہوں نے فارغ کیا. دوسری بات یہ کہ اس انہوں نے سوئی کے نکے سے اونٹ گزارے ہیں. مریم صاحبہ کے اثاثے دیکھیں، وہ کہتے تھے میری جائیداد ہی کوئی نہیں، انہوں نے پیش کی ایکسیپٹ. بلاول صاحب کے اثاثے دیکھیں جو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے نہیں کہ ظاہر نہیں کیے تھے، وہ بلاول کو بے نظیر بھٹو صاحبہ کی طرف سے فلیٹ ملے، وہ بھی انہوں نے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا. باقی جتنے لوگ ہیں کوئی اعتراض نہیں. اعتراض کہاں ہے؟ فارن فنڈنگ کیس، رول آف لا کریں،
لیکن یہ نہ کرے کوئی اگلا الیکشن کمیشن کر لے. نمبر 1. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس الیکشن کمیشن کے بنائے ہوئے جو قوانین ہیں ان کی نہیں وہ خود بھی نہیں خلا مرضی ہوتی رہی ہے اور یہ معاف کرنے والوں. سر میں کہہ رہا ہوں اگر صحیح کتاب کے مطابق چلیں تو اس اسمبلی میں تو 90% لوگ فارغ ہو جائیں. اگر وہ جو الیکشن کمیشن رولز میں لکھا ہوا ہے ان کے مطابق چلیں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جب آپ پرسنل ہوتے ہیں, آپ کی لڑائی ہوتی ہے, آپ کی بیان بازی ہوتی ہے, پھر آپ وہ ممبر وہ غلط کیا تھا عارف علوی صاحب نے, صدر صاحب نے, وہ ممبر نہیں اس طرح نامزد ہونے چاہیے تھے. لیکن اس طرح جب ایک دوسرے کے ہیٹڈ ڈیبیٹ ہوتی ہے اس میں پھر ایک اپوزیشن والے جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں چلو چل دو. پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ میرے تو 20 دن رہ گئے, 25 دن رہ گئے, میں کیسے کروں, اگلا آئے گا کر لے گا. ابھی 2 ممبر بھی نہیں ہیں, پورا کورم بھی نہیں ہے, پھر بھی آپ کیسے کر سکتے ہیں؟ فہد حسین, یعنی بیسکلی طور پہ ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان اپنے قوانین کو سلیکٹیولی اپلائی کر رہا ہے, کہیں نرمی کر رہا ہے, کہیں سختی کر رہا ہے. دیکھیے بھٹی صاحب کی بات میں ہمیشہ وزن ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن یہاں پہ میرا نقطہ یہ ہے کہ وہ تو ایک سبجیکٹیو چیز ہے نا کہ وہ کس کو فیور دے رہے ہیں, کس کو نہیں دے رہے. لیکن جب ہم بات کرتے ہیں قانون کی تو وہاں پہ سبجیکٹیوٹی کم ہوتی ہے اور دیکھنا یہ ہے کہ لیٹر اینڈ اسپرٹ پورا ہو رہا ہے کہ نہیں. اگر قانون یہ کہتا ہے کہ آپ نے اپنی تمام تر جو فنڈنگ ہے جو اس کو آپ نے ڈسکلوز کرنا ہے, آپ نے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے رکھنی ہے, اگر یہ قانون یہ کہتا ہے تو اس قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جی شاید آپ کر دیں یا اگر ہو سکے آپ کر دیں, وہ کہتے ہیں آپ نے کرنا ہے. اب اگر پی ٹی آئی وہ اپنے تمام تر اکاؤنٹس ہیں ان کی تفصیلات نہیں رکھ رہی تو قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. اور اگر وہ تمام تر جو ڈیٹیلز ہیں وہ الیکشن کمیشن کے پاس اس ٹائم تک نہیں رکھی گی جب تک انہوں نے فیصلہ دینا ہے, وہ ان کے خلاف فیصلہ دے دیں گے. تو میرا خیال ہے ڈاکٹر صاحب اونرز جو ہے وہ اس ٹائم پی ٹی آئی پر ہے. الیکشن کمیشن کی نیت جو ہے وہ الگ بات ہے, لیکن قانون الگ بات ہے, اور پی ٹی آئی کو اس قانون پہ پورا اترنا چاہیے. وہی قانون جس کے اوپر ہمیشہ سے یہ جماعت کہتی آئی ہے کہ قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے. تو یہ میرا خیال ہے ٹیسٹ کیس ہے, اور 4 سال سے میرا خیال ہے 2014 سے شاید یہ چل رہا ہے. لیکن جو ارشاد بھٹی کہہ رہے ہیں یہ بہت لمبا وقت ہوتا ہے. نیشنل اسمبلی کے جو بھٹی کہتے ہیں, جو ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ اچھا نہیں چلے صابر جو ارشاد بھٹی کہتے ہیں کہ نیشنل اسمبلی کے یا پروونشل اسمبلی کے الیکشن میں جو قانون بنایا ہے ای سی پی نے, وہ تو یہ ہے کہ 10 یا 15 لاکھ روپے یا 20 لاکھ روپے ایک کینڈیڈیٹ خرچے گا, لیکن وہاں کروڑوں روپے خرچتے ہیں اور یہ لاکھ روپے تو وہ دن میں خرچ رہے ہوتے ہیں. وہاں ای سی پی اس کو امپلیمنٹ نہیں کر رہا, وہاں کلیئر نہ پوچھ رہا کہ پیسے کہاں سے آئے ہیں, آپ نے کتنے پیسے خرچے ہیں. لیکن یہاں ای سی پی جو ہے جس کا ایک بینڈ آف مائنڈ ہے وہ ایک پارٹی کے پیچھے پڑ گیا ہے اس کو ڈسکوالیفائی کرنے کے لیے. دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بات یہ ہے کہ اگر وہ نہیں ہو رہا ہے, اگر ایک غلط کام ہو رہا ہے اور اس کو پکڑا نہیں جا رہا, تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ کوئی دوسرا غلط کام پکڑا گیا ہے تو آپ اس اصول کی بنیاد پہ اس کو چھوڑ دیں. جو رول آف لا ہے, قانون کی حکمرانی ہے, تو پھر تو وہ یہی ہے. میں نے نکال لیا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے ڈاکٹر صاحب, یہ 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے 2002 کا. یہ پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کہلاتا ہے. اس کا چیپٹر 3 ہے, اور چیپٹر 3 ہے پارٹی تحلیل کیسے ہوتی ہے, کوئی بھی سیاسی جماعت تحلیل کیسے ہوگی. تو اس تحلیل کا یہ آرٹیکل اس کا 15 ہے. اس میں واضح طور پہ لکھا ہے کہ اگر کوئی فیڈرل گورنمنٹ اس کو وہ مطمئن ہو جائے کہ کوئی بھی سیاسی جماعت غیر ملکی فنڈ لے رہی ہے یا پھر وہ پاکستان کی سوورنٹی اور انٹیگریٹی کے خلاف کام کر رہی ہے یا کسی دہشت گردی میں ملوث ہے, تو اٹ شیل میک سچ ڈکلیریشن بائی اے نوٹیفیکیشن ان دا یہاں تک تو ٹھیک ہے, آپ کا وہی پوائنٹ آف ویو ہے. ٹھیک ہے, تو عقیل کریم صاحب, چونکہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھی الیکشن خرچہ کرتے ہیں سر, وہ کہتے ہیں وہ ایک الگ جرم ہے, یہ ایک الگ جرم ہے. اب دونوں کا الگ. ایک بات بتائے, امریکہ سے پیسہ آیا, لندن سے آیا, اور یورپ کا پیسہ آیا, اس کو تو آپ ڈھونڈ سکتے ہیں. یہ جو سامنے خرچ ہو رہا ہے اس کو آپ نہیں دیکھ سکتے. میں یہ کہتا ہوں یار الیکشن کمیشن نے کہ وہ ڈاکومنٹڈ آ گیا, 10 لاکھ روپے کی لمٹ ہے, میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں وہ 10 گنا سے زیادہ لمٹ ایکسیڈ کر جاتی ہے, 10 گنا سے. تو روپے کی جگہ 10 روپے کیا کسی کو دکھتا نہیں ہے؟ کبھی کسی نے آج تک روکا ہے, ٹوکا ہے کسی نے بات کی ہے؟ میں یہ کہتا ہوں بھائی ہمارے ملک کو خدا رہا آگے جانے دو, حکومت لوگوں کو کرنے دو, اپوزیشن کو بھی چاہیے
یہ غلطی عمران سے ہوئی ہے، میں یہ کہتا ہوں، کیونکہ دھرنا عمران نے شروع کیا ہے، آج اس کے بیچ میں آ رہا ہے، تو میں اب ریکویسٹ کرتا ہوں بھائی اس ملک کو آگے جانے دو، اب دھرنے بند کر دو. اور یہ دیکھیں ہم نے کر لے تھے دھرنے، ہم نے کر لیا، مولانا اب کسی اور کو دھرنا کرنے کا رائٹ. فضل الرحمان کے دھرنے کی ہم برائی نہیں کر سکتے، ٹھیک. کیونکہ انہوں نے جو زبان دی تھی کہ یہ پیسفل دھرنا ہوگا، انہوں نے یہ ثابت کیا، اور پیسفل تھا، آرام سے چلے گئے، کوئی انہوں نے شور نہیں مچایا. اب ملک کے حالات کو دیکھ کے اب وہ واپس شور تھوڑا بہت مچا رہے ہیں، تو اتنا تو حق ہے سب کا، لیکن پھر بھی اس میں آپ کی حکومت کام کر رہی ہے، حکومت چل رہی ہے. میں سمجھتا ہوں آگے آنے والے دن میں ہمیں چاہیے کہ اس ملک کو سپورٹ کریں، آگے لے کے جائیں. بھائی بہت ہو چکا ہے، جتنا برا کرنا تھا ہو چکا ہے، اچھا اب آرام سے ملک چل لے. تو بھٹی صاحب نہیں، اچھا، میں فہد حسین صاحب اور صابر شاکر صاحب سے متفق ہوں اس بات پہ کہ رول آف لا، یعنی اگر الیکشن کمیشن ایک کام نہیں کر رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کو کھلی چھٹی مل گئی کہ وہ ہو رہا ہے تو یہ بھی ہونا ہے. یہ وہ کرنا چاہیے، رول آف لا ہونا چاہیے. ہم تو ہمیشہ اس کا کہتے ہیں کہ نواز شریف، زرداری صاحب، عمران خان صاحب، ساروں کو رول آف لا اور قانون ہونا چاہیے. میں اخلاقی وہ پوائنٹ آف ویو سے بات کر رہا تھا کہ جب میری اور آپ کی پرسنل ہو جائے گی تو پھر وہ عدالت میں بھی نہیں ہوتا، جیسے جج کی وہ تفتیش بدلوا لیتے ہیں، کیس بدلوا لیتے ہیں کہ یہ جج پرسنل. فائز عیسیٰ صاحب نے پورے بینچ تحلیل ہو گیا کہ اس پہ نہیں یہ سپریم کورٹ میں بننا. وہ ایک میں کر رہا تھا. خیر، لیکن وہ پاکستان تحریک انصاف جائے اور الیکشن کمشنر کے سامنے جا کے یہ بات کہے، چیف الیکشن کمشنر کے سامنے جا کے بات کہے کہ جناب آپ بائسڈ ہیں، متعصب ہیں، ہم آپ کے سامنے اپنا کیس نہیں پیش کرنا چاہتے، آپ ٹرانسفر کر دیں. یہ وہاں جا کے یہ بات پی ٹی آئی کو کر دینی چاہیے، اور یہ نہیں کہنا چاہیے کہ جناب ہمیں پکڑنے کے بجائے پہلے باقیوں کو چیک کریں. میرا صرف یہ ہے. نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں، نہیں صابر شاکر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں. یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کسی چیز پہ کسی پارٹی کو چھوڑیں. نہیں بالکل نہیں. اگر رول ہے تو اس کے مطابق کرنا چاہیے. ہاں یہ ضرور، وہ جیسے یہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ جا کے کہیں کہ بھائی آپ کا ہمارا ایک ساری دنیا کو پتہ چل گیا ہے تو آپ نہ سنیں، آپ کے دن بھی تھوڑے رہ گئے. دوسری بات، مولانا صاحب کا دھرنا پیسفل ہے، یہ تو بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن مولانا صاحب کا دھرنے کی بنیاد غلط تھی. تو عمران خان کے دھرنے کی بنیاد کیسے ٹھیک؟ اسلام، میں آپ کو بتاتا ہوں، عمران خان الیکشن کمیشن گئے، عمران خان سپریم کورٹ گئے، عمران خان پارلیمنٹ گئے اور 4 حلقے کھلوانا چاہتے تھے. وہ کبھی نہیں آیا کہ اسلام خطرے میں ہے، تحفظ مسور رسالت خطرے میں ہے. اور دوسری بات ہے کہ جو کنٹینر پر عمران خان کی بھی وہی لینگویج تھی جو مولانا صاحب کی ہے. میں وزیر گرفتار کریں گے، میرا دل کرتا ہے گریبان سے پکڑ کے باہر پھینک دوں. عمران خان کہتے تھے سول نافرمانی کرو. ادھر انہوں نے کہا کہ دنیا کو کہا عمران خان کے حکم نہ مانے، اندر کا عمران خان کے آرڈر نہ مانے. یہ سارا کچھ وہ جیسے نا، جیسا کرنا ویسے بننا. تو لیکن بات یہ ہے کہ اب کسی اینڈ تو ہونا چاہیے نا، ایک اینڈ تو ختم ہونا چاہیے. یہ تو کوئی نہیں ہے کہ میرے پیچھے اگر میرا پورا پنڈ ہے تو میں باہر آ جاؤں، تھانے دار کو بدل دوں. مشکل آرگومنٹ ہے. لیکن فہد حسین صاحب، ہوا میں کوئی ایسا تاثر ہے نہیں ہے کہ عمران خان کی حکومت اس میں فنڈنگ کیس میں کولیپس کر جائے گا؟ کہ قانونی طور پہ تو لگ رہا ہے کہ ایک کیس بنتا ہے. آپ کو کیسے لگ رہا ہے کہ کیا ہوگا یہاں، یعنی کیا ہوتے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، 2-3 چیزیں تو بالکل مجھے واضح نظر آ رہی ہیں. پہلی بات تو یہ کہ اس کیس کو جو 2014 سے چل رہا ہے اس کو پی ٹی آئی کی طرف سے لٹکایا گیا ہے. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. کبھی وکیل اویلیبل نہیں ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ ہے. وہ کرتے کرتے 5 سال ہو گیا، پہلی بات. دوسری چیز، الیکشن کمیشن نے اس کیس کو 5 سال چلنے دیا ہے. اب مجھے نہیں پتا کہ نارمل کیسز پر الیکشن کمیشن میں کتنے چلتے ہیں، لیکن یہ کیس تو کیونکہ ہیڈ لائنز میں رہا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ ختم ہی نہیں ہو رہا، چلی جا رہا ہے. جو ان کے وکلا جو لمبی لمبی تاریخیں مانگتے تھے ان کو تاریخیں ملتی گئیں. اچھا، اب آ گیا وہ ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس پہ فیصلہ ہونا ہے. اب دیکھیے، ایک تو یہ بات ہے جو ابھی بھٹی صاحب کر رہے تھے کہ وہ ان کا جو رویہ ہے الیکشن کمیشن کا، اس کے اوپر اعتراض اٹھایا جائے. لیکن کیا ہی بہتر ہو کہ اس اعتراض اٹھانے سے پہلے اپنا جو ان کا قانونی جو ذمہ داری ہے وہ تو پوری کرے نا. دیکھیں، وہ اگر تو ان کے پاس سارا کچھ، اگر پی ٹی آئی کے پاس تمام تر ڈاکیومنٹس ہیں تو وہ تو پیش کرے، بات ختم ہو گئی. اگر نہیں ہے ڈاکٹر صاحب، تو پھر میں اور آپ، یہ میرا خیال ہمیں ماننا چاہیے کہ غلطی ان کی ہے، اور پھر اس کے بعد جس کی غلطی ہے اس کے خلاف فیصلہ تو آنا چاہیے. تو یہ تو بالکل بلیک اینڈ وائٹ کیس ہے. اس کے بعد الیکشن کمیشن کا رویہ، اس کی نیت، وہ تو بعد کی بات ہے. پہلے اپنی قانونی
اور اخلاقی ذمہ داری جو ہے پی ٹی آئی کی وہ فہد مجھے بریک لینے دیجئے، مجھے بریک لینے دیجئے ناظرین، ایسا لگتا ہے کہ جس طرح سے قانون لکھا گیا ہے پارٹیز کا، اس کی تو خلاف ورزی بنتی ہے، قانون کے شکنجے میں تو پارٹی آتی ہے، لیکن چھٹی حص جو میری ہے، سکس سینس میری ہے، وہ مجھے کہتی ہے کہ اس کا کوئی حل ہی نکلے گا، مجھے یہاں سے کوئی بہت بڑا یعنی کوئی مجھے یہاں بریک ڈاؤن ہوتا نظر نہیں آ رہا پاکستانی گورنمنٹ کا۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ جو اصل مسئلہ جس پہ بات ہم کرنا چاہتے تھے عمران خان کی حکومت کی معاشی پالیسی اور جو کہاں جا رہی ہے اکنامکس، اس پہ بھی بات کرتے ہیں آفٹر دا بریک۔ ناظرین ویلکم بیک۔ ناظرین آج میں بات شروع تو کرنا چاہتا تھا معیشت کے حوالے سے، لیکن پی ٹی آئی فورن فنڈنگ کیس پہ اتنی بحث نکلی، اتنے سوالات اٹھ گئے، اتنی اس میں دلچسپ معلومات ہمارے سامنے آئیں کہ بہت وقت ہم نے اس کو دے دیا۔ فہد حسین آپ سے بات شروع کرتا ہوں، بیکاز آپ نے تھوڑی دیر پہلے یہ کہا تھا پروگرام کے پچھلے حصے میں کہ پرفارمنس اگر آپ عمران خان کی حکومت کی دیکھیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ اس کا مطلب ہے پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے، آپ نے کہا کہ بالکل آبویس ہے کہ پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے کیا غلط کیا جس کے نتیجے میں معیشت تباہ ہو گئی، اور اس کی آپشنز کیا تھیں اگست اور سپٹمبر 2018 میں؟ دیکھیے ڈاکٹر صاحب، میں کیونکہ اکنامک ایکسپرٹ نہیں ہوں تو میں آپ کو یعنی کہ بہت کو ٹیکنیکل ڈیٹیلز تو نہیں دے سکتا، لیکن میں آپ کو دو بڑی براڈ باتیں بتا سکتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ اکانومی کو جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک تو ایکسپرٹس جو ہے وہ اس کو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیزٹ اور فسکل ڈیفیزٹ اور بجٹ سرپلس کے اس میں دیکھیں گے، لیکن اگر آپ کو اس نے دیکھنا ہے ووٹر کے اینگل سے تو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ کی مہنگائی کہاں پہ ہے اور آپ کی بے روزگاری کہاں پہ ہے۔ یہ دو بنیادی چیزیں ہیں۔ اس وقت مہنگائی اور بے روزگاری جو ہے وہ عروج پر ہے۔ نہیں کاز کو نہیں دیکھیں گے، وجہ کو نہیں دیکھیں گے، جی میں اس کو آگے بات کو لے کے جا رہا ہوں، دیکھیں میں آگے لے کے جا رہا ہوں۔ یہاں اس وقت موجودہ صورتحال میں تو اکنامک پین جو ہے وہ میکسیمم ہے۔ اچھا، اب آپ یہ میکسیمم پین برداشت کر سکتے ہیں ڈاکٹر صاحب اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ اس پین کے بعد ان پالیسیز کے نتیجے میں اگلے 6 مہینے میں، سال میں صورتحال یہ ہوگی۔ اب وہ جو صورتحال ہے وہ ابھی ہمارے سامنے تو نہیں ہے، لیکن نہ ہی ہمارے سامنے کوئی پلان ہے، نہ ہی ہمارے سامنے کوئی لانگ ٹرم پروجیکشن ہے، اور نہ ہی ہمارے سامنے کوئی ایک بڑی اس گورنمنٹ کی ترجیح ہے جس کی بنیاد پہ وہ یہ کہہ سکے کہ یہ ہمارا لیگیسی پروجیکٹ ہے۔ یہ وہ میں بات کر رہا تھا آپ کے پروگرام کے شروع میں، جو خرم نے آج اپنے آرٹیکل میں لکھا ہے کہ یہ اگر آپ پوچھیں کہ جناب یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ جو ہے یہ کیا کام کرنے آئی ہے، تبدیلی جو ہے وہ کہاں نظر آتی ہے، کوئی ایک بڑی چیز ہمیں دکھائیں، تو ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے کہ یہ حکومت جو ہے وہ کرنا کیا چاہتی ہے۔ میرے لیے اصل پرابلم یہ ہے کہ جب آپ بگ پکچر پالیسی میں آتے ہیں تو اس حکومت کے 15 مہینے بعد آج بھی اگر آپ اسے پوچھیں کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں تو وہ نواز شریف کو جیل میں ڈالنے کے علاوہ میرے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے۔ دیٹ از دا ریئل پرابلم۔ اچھا عقیل کریم بھائی صاحب، جب یہ حکومت آئی، ٹھیک ہے آگے چل، آپ تو چونکہ فائنانس کے آدمی ہیں، مارکیٹس رن کرتے ہیں، آپ کے تو پتہ نہیں اربوں روپے کی انویسٹمنٹس کر چکے ہوں گے گزشتہ کئی برسوں میں، آپ کو کیا سمجھ آتی ہے کہ اگست 2018 میں جب عمران خان کی حکومت آئی تو اس کے پاس کیا آپشنز تھیں؟ دیکھیں جب عمران جو اس نے نہیں کی، مطلب جب عمران خان صاحب کی حکومت آئی اس ٹائم پہ جو سچویشن تھی، میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ہوم گراؤنڈ سچویشن دیکھنے کے بعد ان کو سر گھوم گیا ہوگا، کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ پاکستان اگلا سال سروائیو نہیں کرے۔ سروائیو نہ کرنے کا کیا مطلب؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے پاس ریزرو $5 بلین تھا جو اپنا تھا آپ کا، آپ کی امپورٹ $64 بلین پہ آپ نے کلوز کی ہے، آپ کی ایکسپورٹ $24 بلین آپ نے کلوز کی، آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ $20 بلین پہ چلا گیا تھا، آپ کا فسکل ڈیفیسٹ $18 بلین۔ یہ فگر دیکھنے کے بعد مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان میں کسی بھی ایکسپرٹ کے حوالے کیے جاتے وہ سروائیو کرتا۔ میں یہ کریڈٹ دیتا ہوں عمران خان کو، فل کریڈٹ، کیونکہ اس نے ہمت نہیں آ رہی، وہ پوری دنیا گھوما، اپنے سارے دوستوں کے پاس وہ گیا اور اس نے ہاتھ پھیلا کے $14 بلین ریز کیے انکلوڈنگ آئل فیسلٹیز، اور اسی کی وجہ سے آپ کی 11 بلین کی ری پیمنٹ ہو پائی، اور آپ کے نمبر آپ نے اس کے ساتھ باقی کیا چیزیں کی۔ دیکھیں 2 منٹ آپ کو سننا چاہیے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے۔ آپ نے الیکٹرک کی سبسڈی ختم کی، آپ نے گیس سبسڈی ختم کی، آپ نے ڈی ویلیویشن کیا، آپ کا روپی اوور ویلیو تھا، آپ نے اس میں ڈی ویلیویشن کیا،
آپ کے ملک میں اسپینڈنگ ہو رہی تھی، اس کو روکنے کے لیے، گروتھ کو روکنے کے لیے آپ نے انٹرسٹ ریٹ کو بڑھایا. کوئی پولیٹیکل گورنمنٹ اس ٹائپ کے ڈیسیزن نہیں لیتی. پولیٹیکل گورنمنٹ نے یہ مشکل ڈیسیزن لیے. میں صرف 2 منٹ آپ مجھے بول رہے تھے 2 منٹ. یہ بڑی ضروری اس مشکل ڈیسیزن کی وجہ سے آج آپ کے نمبر بہتر ہو گئے. آج آپ کی امپورٹ نیچے آ گئی ہے، آپ کی ایکسپورٹ اوپر چلی گئی ہے. آپ کا فسکل ڈیفیسٹ نہیں گرا لیکن آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ بہتر ہوا، ٹریڈ ڈیفیسٹ بہتر ہوا. دوسرا آپ سنیں، پاکستان کے 10 سال کے بونڈ میں 3% نیچے آیا ہے. یہ چیز انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پاکستان کا انفلیشن کے نمبر اب نیچے آئیں گے. پاکستان کے انفلیشن کے نمبر نیچے آئیں گے، آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا. انٹرسٹ ریٹ نیچے جائے گا، آپ کے ملک میں گروتھ آئے گی، بے روزگاری ختم ہوگی. تو یہ جو فاض صاحب سوال کر رہے تھے نا، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج ہم اس پوزیشن میں آ چکے ہیں کہ اپنے ملک کو ہم بہتری کی طرف لانگ لے ٹرم ویو جائیں. کر سکتے ہیں. اچھا مجھے ارشاد بھٹی صاحب، کیا یہ میڈیا کی ناکامی ہے کہ جب احسن اقبال صاحب یا بہت سے اور جو لیڈران ہیں PPP PMLN سب، وہ کہتے ہیں معیشت کا بیڑا غرق کر دیا، تباہ کر دیا، تو کوئی اینکر آگے سے کاؤنٹر کوشچن پوچھتا نہیں ہے کہ بھائی آپ کس صورتحال میں میڈیا چھوڑ کے گئے تھے اکانومی کو؟ لوگ صرف سن لیتے ہیں اور آگے چل پڑتے ہیں. یہ میڈیا کا فیلئر ہے سارا کہ عوام یہ سمجھتے ہیں کہ اس حکومت نے کیا؟ ایک تو الحمدللہ اگر 100 میڈیا والے ہیں تو ان میں سے کتنے ہیں جو معیشت کو سمجھتے ہیں؟ ایک تو الحمدللہ ہمارا پرابلم میرے سمیت. دوسری بات یہ ہے کہ ہم نارمل باتیں کہ مہنگائی ہو گئی، ٹماٹر، بجلی، گیس کے بل، ٹیکس لگ گئے، بھرمار ہو گئی ٹیکسوں کی، بے روزگاری بڑھ گئی، جو ایک نارمل انڈیکیشن ہوتی ہے، ایک پرسیپشن بنی ہوئی لوگوں کی. ہمیں یہ نہیں پتہ ہوتا کہ یعنی اوپر کیا ہو رہا ہے، کدھر سے کیا. 12 ارب ڈالر کوئی کہہ رہا ہوتا تھا کہ مصنوعی طور پر ڈالر کو روکنے کے لیے فجنگ ماسٹر تھے اسحاق ڈار صاحب، ہر چیز گروی رکھ دی اسحاق ڈار صاحب نے. لیکن انہوں نے ایک پرسیپشن بنائی رکھی، ادھر سے لا کے ادھر ڈالا، ادھر سے لا کے ادھر ڈالا. کتنے سکوک بانڈز کتنے انہوں نے ہائی ویلیو پہ اور ادھر وہ لیے، وہ سارا کیا، کیا قرضے مانگتے رہ گئے. یہ جب آئے تو ایک پرسیپشن یہ بنی. دیکھیں جس طرح یہ پرسیپشن کیسے بنی؟ میڈیا نے بنائی؟ نہیں، یہ اس میں ان کا اپنا بھی ہاتھ ہے. پہلے اسد عمر صاحب آئے، اسد عمر صاحب نے کافی وقت ضائع کیا. اسد عمر صاحب اب اپنی اصل جگہ پہ گئے ہیں پلاننگ میں. بندے ہی پلاننگ کے تھے. یہ ہم نے ان کو ان کے ہی از اے ٹال اینڈ دیٹس آل نہیں. ہم نے ان کو بہت، اسد عمر نے یہ پروگرام نہیں دیکھا. ہاں ہم نے نہیں، میں ان کو اکثر کہتا ہوں میرے بھائیوں جیسے ہی از ٹال اینڈ دیٹس آل فائنانس میں. لیکن باقی ادھر جو ہے ادھر ان کا جو ان کو وہ منصوبہ بندی کے آدمی، اب وہاں وہ صحیح کام کریں گے. اچھا دوسرا تحریک انصاف کا ہوم ورک نہیں تھا، رائٹ پیپل فار رائٹ جاب نہیں تھی. تیسرا ہم نے ان کی اپنی باتوں سے، زبانوں سے، گفتگو سے، ڈیلے سے، کنفیوژن سے، IMF کے پاس جانا ہے نہیں جانا، آنا ہے نہیں جانا، روپیہ یہ روپیہ. بھٹی صاحب کا غصہ نکلا ہے اسد عمر پہ، کہہ رہے ہیں کہ اسد عمر ہی کی بیسیکلی چوائس غلط تھی چونکہ عمران خان کی، اسی وجہ سے وہ ایک غلط فیصلہ کیا انہوں نے. نہیں، میرا نہیں خیال کہ وہ غلطی تھی، بلکہ اسد عمر صاحب ایک شریف آدمی تھے اور وہ میڈیا کے بعض ایسے عناصر کے ہتھے چڑھ گئے جن کو وہ پسند نہیں تھے اور ان کا کیا کہنا چاہیے کلٹیویٹ نہیں ہو رہے تھے. انہوں نے تو جو پہلی جو لے کے آیا تھے پیکیج IMF والے، تو اس کو ریجیکٹ کر دیا تھا اور IMF نے کہا تھا کہ جناب ان کا مزاج ذرا تھوڑا سا سخت ہے اور کوئی فلیکسیبل بندہ ہونا چاہیے ہمارے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے. تو پھر اس کے بعد پھر حفیظ شیخ صاحب کو کیا کہنا چاہیے امپورٹ کیا گیا تھا اور ان کو یہ ذمہ داری دی گئی تھی. لیکن اسد عمر صاحب کو یہ کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے IMF کو جو پہلے مرحلے پہ جن شرائط پہ وہ قرضہ دینا چاہتے تھے وہ شرائط نرم کروائیں اور بالآخر اسد عمر صاحب جہاں بات چھوڑ کے گئے تھے وہاں سے پھر آگے شروع ہوئی تھی. کیونکہ جب اسد عمر صاحب امریکہ گئے تھے IMF سے ملے تو اسی وقت انہوں نے کہا تھا کہ کوئی فلیکسیبل ایٹیچیوڈ کا بندہ چاہیے. اچھا فہد حسین صاحب، آخری چیز آپ سے، کہیں ایسا تو نہیں کہ قصور میرا اور آپ کا ہے، میڈیا کا ہے، کہ پولیٹیشنز اپوزیشن کے ہمارے سامنے چیزیں دہراتے رہتے ہیں، مار دیا، تباہ کر دیا، روپیہ کہاں چلا گیا، ڈالر کہاں چلا گیا، گیس کی قیمت کہاں چلے گی، لیکن ہم کاؤنٹر کوشچن نہیں پوچھتے کہ بھائی یہ تو پھر آپ کی پالیسیز کا نتیجہ تھا، حکومت کر بھلا کیا سکتی تھی یہ حکومت. کہیں قصور میڈیا کا تو نہیں ہے؟ دیکھیے میرا خیال ہے نہیں ڈاکٹر صاحب، اس میں کوئی شک نہیں. بہت حد تک ہماری جو کمزوریاں ہیں میڈیا کی، وہ ان کا اعتراف کرنے میں کوئی میرا خیال ہے کوئی برائی نہیں ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ
غلطی ان حکومتی ممبران کی بھی ہے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ لوگوں کو، وہ قوم کو، وہ ووٹر کو سمجھائیں کہ وہ کس طریقے سے معیشت کو بہتر کر رہے ہیں۔ اگر واقعی میں وہ معیشت کو بہتر کر رہے ہیں تو وہ یہ تاثر قائم کرنے میں کیوں فیل ہو رہے ہیں کہ واقعی میں بڑا کام ہو رہا ہے؟ تو اگر جہاں غلطی میڈیا کی ہے اگر ہے تو وہاں زیادہ غلطی ان کی ہے جن کی ذمہ داری یہ ہے کہ اس تاثر کو پیدا کیا جائے اور کمیونیکیٹ کیا جائے لوگوں تک، اور لوگوں کو آسان الفاظ میں سمجھایا جائے کہ کس طریقے سے ان کی اقتصادی پالیسیز جو ہیں حکومت آنے والے دنوں میں ایکسپلین نہیں کر پا رہی ہے۔ پاکستان میں وقت ہمارا ختم ہو گیا، وقت ہمارا بالکل ختم ہو گیا۔ میرے تمام مہمانوں کا بہت شکریہ۔ ناظرین، یہ ساری بحث آپ نے سنی، 4 ایکسپرٹ، 4 مدبر، فیصلہ آپ کا ہے۔ آپ ہی کے اوپر اگلے ہفتے ملاقات ہوتی ہے۔ بہت شکریہ۔